حسینی ہے اور گھر کی بات گھر والوں کی زبانی ہی اچھی لگتی ہے۔ مولا کا ذکر چل رہا ہے اور مولا کے شہزادے کے زبانی سننا ہے تو ایسے خاموش نہیں، حر کی طرح امام علی مقام کی طرف آنا ہوگا اور یزیدیت کے خلاف یلغار کر کر دکھانا ہوگا کہ جس طرح ہم نے مولا کا ساتھ دیا تھا اسی طرح مولا کی اولاد کا بھی ساتھ دیں گے۔ کہے نعرے حیدری! نہیں چلے گا، ذرا زور سے کہنا ہوگا کیونکہ ہم کانوں میں نہیں میدانوں میں بولنے والے ہیں۔ نعرے یہاں چلے اور امام حسین اپنے روضے میں خوش ہو جائے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ زحمت خطاب دینے جا رہا ہوں سیدہ فاطمہ کے لال، اولاد حیدر کرار، مولا کائنات علیہ السلام کے خاندان کے وارث، علم کے وارث، جانشین حضور حضرت العلامہ مولانا سید شاہ آل مصطفیٰ قادری الموسوی الجیلانی المعروف علی بادشاہ سرکار اپنے نورانی الفاظ سے ہمارے ایمانوں کو منور و مجلہ فرمائے۔ سرکار کا استقبال آپ کے نعرے سے ہوگا، نعرہ لگانا یہاں سے آپ کا کام۔ تقبل منا الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والعلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله سيدي مرشدي وخيلتي جدي محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبحر الهمم وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان
الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لي خمسة أطفي بها هر الوباء الحاكمان المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ. میرے لیے یہ پنجتن ہیں دافع رنج و بلا. میرے لیے یہ پنجتن ہیں دافع رنج و بلا. شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین. دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین. سردار مداد دست در دست یزید حقا کہ بنا الہ الہ است حسین. حسین شاہ بھی ہے اور بادشاہ حسین. حسین شاہ بھی ہے اور بادشاہ حسین. حسین دین بھی ہے اور دین پناہ حسین. کٹایا سر کو نہ کی یزید کی بیعت اسی لیے تو بنیاد لا الہ حسین. اسی لیے بنیاد لا الہ حسین. اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی. شہ نشین پر تشریف فرما قابل صدر قدر و منزلت سادات کرام مشائخ نظام برادر محترم عالی وقار حضرت مولانا سید قادر محی الدین قادری ضروری خدا المعروف بن جنید پاشا حفظہ اللہ. صاحبزادے وقار مقبول ملت حضرت سید احمد بادشاہ قادری ضروری خدا معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین وہ معزز رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ شمشیر حیدری برادر معزز و مکرم مولانا سید سیف اللہ حسینی الباقری المعروف بھی سید پاشا صاحب ادام اللہ فیوز. معززین وفاداران رسول غلامان حسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کا بڑا فضل اور بڑا احسان ہے اور یہ اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی توجہات کا فیضان ہے. صدقہ ہے عنایت ہے نوازش ہے کہ اللہ نے ہمیں حسین والا بنایا. اس دنیا میں کربلا کے بعد صرف دو قسم کے لوگ رہے ہیں. ایک وہ جو حسینی ہیں اور ایک وہ جو یزیدی ہیں. اسلام کے 72-73 فرقے ہوں گے لیکن من جملہ اگر ان کا حقیقی تعارف دیکھا جائے تو کربلا کے بعد منظر بدل گیا ہے. یا تو وہ ہوں گے جو حسین والے ہیں یا وہ ہوں گے جو یزید والے. اور یہ اللہ کا کرم ہے. ہم فخر سے کہتے ہیں, سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں, ناز سے کہتے ہیں, شکر بجا لا کر کہتے ہیں
رب قدیر کی بارگاہ میں سربسجود ہو کر کہتے ہیں کہ مولا تیرا شکر کہ تو نے ہمیں حسینی بنا کر پیدا کیا۔ اور لوگ اکثر عجیب اور غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ میں سن رہا تھا، ایک طرف سے صدا آئی ہم حسین والے، اور ایک طرف سے جواب آیا ہم حسین والے نہیں، ہم با حسین والے۔ میں نے کہا پیارے، نہ ہم حسین والے ہیں نہ ہم با حسین والے ہیں، ہم یا حسین والے ہیں۔ ہم یا حسین والے، بولو ہم یا حسین والے، کیونکہ کربلا میں کسی اور نے یا حسین نہیں، اسلام نے یا حسین پکارا تھا۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو امام حسین علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائی۔ لوگوں، ہم سنی ہیں، فخر سے کہو ہم سنی ہیں، اور روئے زمین پر سنیوں کو اہل بیت اطہار کی محبت کی سند یا سرٹیفکیٹ کسی سے نہیں چاہیے۔ بولو، روئے زمین پر حسین ابن علی سے محبت کرنے والا سنیوں سے زیادہ کوئی فرقہ نہیں ہے۔ ہے تو لا کر بتاؤ، ہندوستان کی سرزمین پر آج 20 کروڑ مسلمان ہیں۔ کتنے؟ 20 کروڑ مسلمان آج ہندوستان کی سرزمین پر ہے، لیکن دنیا صبح قیامت تک اس حسین والے کا جواب نہیں دے سکے گی جسے معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں۔ غریب نواز نے فرمایا، سب نے کہا، جیسا مجھ سے قبل جنید پاشا حفظہ اللہ نے فرمایا اپنے کتاب میں کہ حسین پاک علیہ السلام وہ ذات والا صفات ہے کہ حضور کی سیرت کے بعد سب سے زیادہ جس ذات پر بولا گیا ہے یا لکھا گیا ہے، نثر میں ہو کہ نظم میں ہو، وہ حسین ابن علی کی ذات ہے۔ دنیا امام علی مقام پر بولتی رہے، مقررین تقریر کرتے رہے، خطباء خطاب کرتے رہے، شعراء کلام لکھتے رہے، لیکن جیسے حسین کا جواب نہیں، علی کے بیٹے حسین کا جواب نہیں، ویسے ہی حسین کے بیٹے معین الدین غریب نواز کی ربائی کا جواب ہے۔ کیا کہا غریب نواز نے؟ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، اور کہا سردار ندار دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ ایک شعر کے اس ربائی کی ایک مصرے کو پکڑ کر چلو، سرکار غریب نواز کی ذات پر سب کا اتفاق ہے کہ نہیں؟ بولو۔ ارے بھائی، آج کل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑے عالم ہیں، وہ بڑے عالم ہیں، یہ بڑے مولانا ہیں، وہ بڑے مولانا ہیں۔ میں ایک قاعدہ بتاتا ہوں، وہ قاعدہ یہ کہ جو جتنا بڑا ولی ہوتا ہے وہ اتنا بڑا عالم بھی ہوتا ہے۔ اب آج 800 برس گزر گئے، سرکار غریب نواز کی اس ربائی کو غریب نواز نے کہا کہ حسین آپ کی وہ ذات ہے کہ آپ لا الہ کی بنیاد ہیں۔
آپ فاؤنڈیشن ہے دنیا میں، ہندوستان میں، ہر طرف کائنات کے ہست و پوت میں جہاں جہاں لا الہ کی صدائیں آئیں گی وہاں وہاں یا حسین کے ترانے پڑے جائیں گے۔ علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام یوم عاشور شہید کیے گئے۔ کربلا کی داستان آپ کو سے پیشر و مقرر سے سماعت، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، جیسے موتیوں میں لڑی ہوئی تقریر جنید پاشا صاحب نے فرمائی، اور واقعات شہادت سیکوینشیل آرڈر میں، کرونالوجیکل آرڈر میں آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ ان واقعات میں ایک عجیب واقعہ، بتاؤ حسین علیہ السلام کے ساتھ کتنے تھے؟ کل تعداد 72 کتنی؟ 72 کتنی؟ مد مقابل میں کتنے تھے؟ بولو 22,000، پہلے 4 آئے پھر 18,000، کتنے آئے؟ 18,000، پہلے 4,000، مل ملا کر کتنے؟ 22,000 آئے، اور 22,000 سب خون کے پیاسے تھے حسین ابن علی، نبی کے اس شہزادے کا چراغ بجھانا چاہتے۔ کہنے والے نے کہا کہ یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ دیا، جو چراغ قبر نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا۔ مد مقابل میں 22,000 ہے، 22,000 نہیں آئے، ایک نکل کر آئے۔ توجہ ہے آپ، 22,000 میں سے ایک آیا۔ میرے حسین اگر چاہتے تو 22,000 آ جاتے، حسین چاہتے تو 22,000 آ جاتے، لیکن حسین نے 22,000 کو نہیں بلایا، ایک کو بلایا اور اسے حر بنایا، اور صبح قیامت تک یہ بتا دیا کہ جس کے دل میں رتی برابر ایمان ہوگا وہ حسین والا ہوگا۔ بلایا اور بلا کر بتایا کہ دیکھو ایسا نہیں ہے کہ حسین ابن علی کمزور ہے، یہ تصور کیا جاتا ہے کہ حسین پانی سے تڑپتے رہے، خدا کی عزت کی قسم حسین تڑپے نہیں ہے، پانی حسین کے لیے تڑپا۔ حسین پیاسے نہیں تھے، حسین کو تو مصطفیٰ نے اپنی زبان چسا کر سیراب فرما دیا۔ حسین بھوکے نہیں تھے، حسین کا فاقہ اختیاری تھا، جیسے رمضان کے مہینے میں 30 دن تم اختیاری فاقہ اختیار کرو، بھوکے رہتے ہو کھانا ہوتا ہے نہیں کھاتے، پیاسے رہتے ہو پانی ہوتا ہے نہیں پیتے۔ یہ نہ کہا جائے کہ میرے حسین مجبور تھے، خدا کی عزت کی قسم میرے حسین مجبور نہیں، مختار تھے، اسی لیے کہ ان کے پوتے کے پوتے کے پوتے کے پوتے غریب نواز کے اختیار کا یہ عالم کہ اپنے غلام کو بھیجا کاسا دے کر، تو سارا اناج ساگر سے وہ آیا۔ اب یہ کہا جائے کہ عباس گئے تھے مشکیزے میں پانی ڈالے، عباس ناکام نہیں ہوئے، خدا کی مشیت اور قدرت کامیاب ہوئی۔ عباس چاہتے تو پانی لاتے، عباس نے کل کے دن کوئی یزیدی یہ نہ کہے ہائے عباس کی جوانی کو کیا ہوا تھا، سکینہ کے لیے کیا پانی نہیں لا سکتے تھے؟ تو ان مخالفین کے منہ پہ تالا لگانے عباس نے بتا دیا ایک ہاتھ کیا دونوں ہاتھ کٹا کر سکینہ کے لیے عباس پانی لا سکتا تھا، نہیں لایا۔ مجال تھی کسی کے عباس کو روک سکے، علی کے شیر کو روک سکے؟ ارے جس کے باپ نے ایک ہاتھ سے خیبر کے قلعے کا دروازہ اٹھایا ہو، جس کی ایک للکار پر
مرحب جیسا پہلوان کانپ جاتا ہو، جس کی دہاڑ سے آج بھی ساری دنیا کانپتی ہو، اپنے ہو کہ پرائے ہو، یا علی کہو تو سینوں میں زلزلے برپا ہو جاتے. وہ علی شیر خدا کا بیٹا شیر، وہ قمر بنی ہاشم عباس ناکام نہیں لوٹے. اب آؤ تاریخ اسلام کو دیکھو. امام حسین علیہ السلام کے شہزادے ہیں علی اصغر. عمر کتنی؟ بولو 6 مہینے. کچھ ہزار سال پہلے جا کر دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابھی بقرعید ہوئی ہے نا، یاد تازہ ہے. ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ کے واقعات آپ نے سنے ہیں نا، بھولے تو نہیں ہیں. ابھی بالکل 1 ہی مہینہ ہوا ہے ہمیں آپ کو عید الاضحیٰ کیے ہوئے. تو سب کو پتہ ہے مسلمانوں کو کہ حج پر کیوں جاتے ہیں اور قربانی بولو کیوں دی جاتی ہے. اس لیے کہ ابراہیم نے چھری چلائی تھی اسماعیل کے گلے پر، باپ نے چلائی. ادھر اسلام کے دشمنوں نے چلائی، ادھر ابراہیم خلیل اللہ نے چلائی. اور ابراہیم خلیل اللہ ابو الانبیاء ہیں، میرے اور تمہارے نبی کے جد کے بولو آلہ ہیں. ادھر ابراہیم خلیل اللہ نے چلائی. اللہ نے کہا اے ابراہیم کو کامیاب ہو، دمبا جنت سے بھیجا، اسماعیل کو ہٹایا، دمبا رکھ دیا. اسی کی یاد میں ہزاروں سال سے قربانی. بولو اس سے تھوڑا پہلے دیکھو کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، اسماعیل کو اور تمہاری بیوی ہاجرہ کو ایک وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آؤ قرآن. ایسی جگہ پر چھوڑنا جہاں پر پانی کا ایک قطرہ نہیں ہونا چاہیے. بولو پانی کا ایک قطرہ نہیں. ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ مولا پانی کا قطرہ نہیں ہوگا تو اسماعیل زندہ کیسے رہے گا. 80 سال کی عمر میں تو نے مجھے بیٹا دیا، میری ہزاروں دعاؤں کے بعد یہ مجھے بیٹا ملا ہے. اب تو یہ کہتا ہے کہ اس بیٹے کو میں ایسی جگہ پر چھوڑ کر آؤں جہاں پر پانی کا ایک قطرہ ہو. ابراہیم نے اس سوال نہیں کیا. لے کر گئے مکے شہر میں آئے، پانی کا ایک قطرہ نہیں، زمزم کا تو نام و نشان نہیں. اب ہوا کیا؟ پیاس کی شدت سے اسماعیل علیہ السلام بے چین ہوئے. یوں سمجھو ہزاروں لاکھوں سال پہلے ایک اور کربلا برپا ہوئی، لیکن یہاں پر امتحان خداوند قدوس دے رہا ہے. حضرت ہاجرہ تنہا ہیں، بالکل ایسی تنہا ہے جیسے بی بی زینب حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد. اب جیسے بی بی زینب کربلا میں خیموں میں ادھر سے ادھر بھاگتی رہی ہے، ہزاروں سال پہلے ان کی دادی بی بی ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کی شدت کو دیکھ کر بے چین اور بے قرار ہو کر کبھی صفا سے مروا جاتی ہے، کبھی مروا سے صفا جاتی ہے. اسماعیل بے چین اور بے قرار ہوئے. فرشتے یہ منظر دیکھ رہے ہیں. قریب ہے کہ اسماعیل پیاس کی شدت سے اپنی جان آخری اللہ کی نظر کر دے، جان چلی جائے. اسماعیل نے ایڑیوں کو رگڑا. کیا کیا؟ اسماعیل نے ایڑیوں کو رگڑا، پانی برآمد ہوا. ایسا فوارہ برآمد ہوا کہ ساری مکے کی وادی کو سیلاب کر دیا. ہاجرہ نے دیکھا اور سمجھا کہ تھوڑی دیر میں سیلاب آئے گا، سارا علاقہ ڈوب جائے گا. کہا زم زم، کہا زم زم، رک جا. پانی رکا تو صحیح لیکن جاری آج بھی ہے. اب توجہ، ادھر خلیل اللہ کا بیٹا ہے، ادھر حبیب اللہ کا لخت جگر ہے. ادھر پانی جان کے لیے ضروری ہے. بولو پانی نہ ملتا تو اسماعیل اور ہاجرہ بچتی نہیں بچتی. ادھر پانی جان کے لیے
ایک اور زمزم جاری ہوتا. اسی لیے نہیں ہوا کہ وہاں ہزاروں سال پہلے جان بچانے کے لیے پانی ضروری تھا. اب کربلا میں اسلام بچانے کے لیے نبی کا خون ضروری تھا. پانی ضروری تھا. اور ادھر شہزاد غوث اعظم حضور خطیب لکھن علامہ سید شاہ کاظم بادشاہ قادری المرسلین قدس اللہ سرہ العزیز نے یہیں پر فرمایا تھا خطاب کے دوران کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے تو سب کے ہاتھ لگے. بولو سب کے لگے. صحابہ کے بھی لگے, صحابہ کے بیٹوں کے بھی لگے, تابعین کے بھی لگے. لیکن اسلام بچانے کے لیے صرف حسین ابن علی کا خون لگا. نبی کا خون, بولو نبی کا خون لگا. اب کربلا کی سرزمین پر جو مارے گئے حق و باطل رونما ہوا, صبح قیامت تک کوئی اس قربانی کی مثال پیش نہیں کر سکتا. کتنے سال ہوئے تھے حضور کو گئے. آج دیکھو میرے بھائی امام حسین کے غلام سب صاحب عزت لوگ, کیونکہ عزت علی کے غلاموں کے نصیب ہے. وہی قابل احترام ہے جو حسین والے. بولو یہ سب کہتے ہیں کس کے لیے؟ میرے لیے نہیں, خدا کی قسم نہیں. یہ حسین ابن علی کی محبت کے لیے. یہ گھر میں اگر کہتے رہیں تو اولاد کہے گی بابا بیٹھ جائے, چھوٹا بھائی آ کے بڑے بھائی سے کہے گا بیٹھ جائیے. لیکن ان وفاداروں کو دیکھو, ہر طرف دیکھو, جہاں حسین ابن علی کا ذکر ہوتا ہے ٹھہر جاتے ہیں, تھم جاتے ہیں, رک جاتے ہیں سننے کے لیے. کیوں؟ یہ وفاداران حسین. بولو یہ وفاداران حسین ہیں. امام حسین علیہ السلام کی وفاداری ہمارے خون میں شامل ہے. کیا ہے؟ خون میں شامل ہے. آج 1400 سال کم و بیش ہو گئے ہیں امام حسین کی قربانی کو, لیکن نہ عقیدتوں میں کمی ہے نہ محبتوں میں کمی ہے. بولیے ہے کمی؟ دن ب دن غم حسین ہے کہ بڑھتا چلا جاتا ہے. یاد حسین ہے کہ آتی چلی جاتی ہے. خیال حسین ہے کہ ہماری آنکھوں میں ہمارے دلوں میں سمایا ہوا ہے. ہم جدھر جائیں حسین نظر آتے ہیں. ہم پریشان ہوتے ہیں حسین یاد آ جاتے ہیں. ہم بیمار ہوتے ہیں زین العابدین یاد آ جاتے ہیں. ہم پیاسے ہوتے ہیں علی اصغر یاد آ جاتے ہیں. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پریشان ہوتی ہیں بی بی زینب یاد آ جاتی ہے. بولیے آتے ہیں کہ نہیں؟ 1400 سال گزر جانے کے بعد یہ حالت ہے. لیکن نبی کو گئے 50 سال نہیں ہوئے. 50 سال میں اتنا بگاڑ کیسے آ گیا کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا اسی نبی کی اولاد کے دشمن ہو گئے, اور یہ جان کر دشمن ہو گئے کہ یہ کوئی معمولی بیٹا نہیں ہے, یہ سیدہ شبابی اہل جنہ ہے, یہ جنتوں کا سردار ہے. یہ جان کر دشمن ہو گئے کہ نبی نے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین, میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. یہ جان کر بھی دشمن ہو گئے کہ حضور نے فرمایا کہ اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر, اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کرو. کتنی فضیلتیں امام حسین علیہ السلام کی. لیکن اس کے باوجود کربلا کی سرزمین پر یزیدی لشکر امام حسین کے خون کا پیاسا ہو گیا. بتاؤ کیوں؟ بولیے. وجہ صرف اتنی تھی کہ حضور جاتے جاتے ایک وصیت کر گئے.
देखो, जब बाप दुनिया से जाता है तो औलाद को कहता है कि बेटे घबराओ मत, मैंने इंतजाम कर दिया। मैं अगर बीमार हूं, मैं चला भी जाऊं तो तुम्हारा चचा तुम्हारा साथ देगा। तुम्हारी माँ के पास मैंने इतने पैसे रख दिए हैं कि तुम्हारा गुजारा सुकून से हो जाएगा। बोलो, एक जिम्मेदार बाप, ये जायदाद है, ये फिक्स डिपॉजिट है, ये बैंक में मेरा अकाउंट है, इतने वहां पर पैसे हैं, इतनी यहाँ पर जमीन है, बेटा घबराना नहीं। और अगर कुछ ना हो तो बाप इतना जरूर देता है, बेटा तवक्कुल करना अल्लाह की जात। अलम यजिद का यतीमन फआवा, अल्लाह यतीमों को तन्हा नहीं छोड़ता। कुछ ना होगा तो कम से कम इतना तो कहेगा, ताकि अगर कुछ ना मिले बेटे को तो दिलासा तो मिल जाए। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन अपने कल्ब पर हाथ रख कर बोलो कि तुम माँ बाप से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करते हो। बोलो बोलो यार, क्योंकि अल्लाह के रसूल का इरशाद है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं जब तक कि वो मुझे अपने बाप, अपनी औलाद और सारी कायनात से ज्यादा महबूब। बोलो सुनियो, घबराने की जरूरत नहीं है। हाथ उठाकर बोलो, नबी से तुम अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हो, आल से ज्यादा मोहब्बत करते हो ना, औलाद से ज्यादा मोहब्बत करते हो ना, कायनात के जर्रे जर्रे से ज्यादा मोहब्बत करते हो ना। सारी कायनात की दौलत एक तरफ, नबी की मोहब्बत एक तरफ। अब मुझे ये बताओ कि जिस नबी से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, उस नबी ने तुमसे कितनी मोहब्बत फरमाई, कितनी मोहब्बत फरमाई है। हुजूर के लबों पर हमेशा क्या रहा, रब्बी हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अब जब हुजूर अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत फरमाते हैं कि एक बाप अपने बेटे से जितनी मोहब्बत नहीं करता उतनी मेरे आका उम्मती से मोहब्बत करता। एक माँ अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत नहीं करती जितनी मेरे नबी तुमसे करते हैं। क्यों? हश्र के मैदान तुम अपनी आंखों से देख लो, और ज्यादा दूर हश्र का मैदान नहीं, कब्र में तुम देख लो। जब पैदा करने वाला बाप, पैदा कर जन्म देने वाली माँ, जिंदगी साथ गुजारने वाली बीवी, तुम्हारी औलाद तुमको कब्रिस्तान में छोड़ कर चली जाएगी, मेरे मुस्तफा कब्र में तुम्हारी खबर गिरी करने चले आए। बोलो, कहीं पर ये लिखा है, मौलाना अब्दुल्ला शाह कादरी बैठे हैं कामिल जामी के साथ, बस सैयद है माशाअल्लाह, जबरदस्त मुकर्रिर है, आपने किताब सुना इनका, इनसे पूछिए, उलमा से मशाइख, कहीं ये लिखा है कि कब्र में हुजूर उसी की आएंगे जो एक होगा। बोलिए, कहीं ये लिखा है नेकों की खबर में आएंगे, अरे नेक को जवाब देकर चला जाएगा, मुस्तफा इसलिए आएंगे कि गुनाहगार जब तू घबराएगा, घबराने की जरूरत नहीं, खबर अंधेरी में तेरा नबी तेरी खबर गिरी के लिए चला आया। हुजूर आएंगे, अरे यार हम हैं कि किसी गुनाहगार के घर को नहीं जाते, कोई शराबी हो आदतन, कोई जुआरी हो आदतन, और ये हकीकत सब पर जाहिर हो जाहिरन, आप उसके घर जाएंगे, बोलिए शर्माएंगे जाने के लिए? नहीं भाई, अगर मैं जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? मैं उसके पास जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि मैं एक शराबी के घर को गया, मैं एक गुनाहगार के घर को गया हूं। अरे हम एक गुनाहगार के घर को नहीं जाते, और मेरे नबी इस उम्मत से इतनी मोहब्बत फरमाते हैं कि हुजूर ने नहीं फरमाया गुनाहगार होगा तो नहीं जाऊंगा, नेक होगा तो आऊंगा। हुजूर ने कहा खुद भी होगा, उम्मती मेरा है, मुसीबत में है आऊंगा। ये मोहब्बत, ये मोहब्बत,
یہ محبت، اور اس محبت کا ہنود نے نہیں دیا ہندوستان کے رہنے والے ہندوؤں نے، اسرائیل کے رہنے والے یہودیوں نے نہیں، نصرانیوں نے نہیں، ایران کے مجوسیوں نے نہیں، بولو نبی کے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے۔ توجہ ہے آپ کی؟ کون تھا عمرو بن سعد؟ صحابی کا بیٹا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، ان کا بیٹا امیر شام کا بیٹا یزید۔ کیوں ہوا یہ بتائیں آپ کو؟ کیوں بدل گئے؟ آپ سوچئے، اگر آپ آج سے 1400 سال پہلے کربلا میں ہوتے تو ادھر ہوتے کہ ادھر ہوتے؟ بولیے، امام حسین کے لشکر میں ہوتے نا، اور اگر صفین برپا ہوتی تو؟ سناٹا کیوں ہے بھائی؟ صفین ہوتی تو کہاں ہوتے؟ نہروان ہوتی تو کہاں ہوتے؟ کربلا ہوتی تو کہاں ہوتے؟ امام حسین کے ساتھ ہوتے کہ نہیں؟ آپ ہوتے، لیکن وہ نہیں ہوئے۔ آپ اس لیے ہوتے کہ آپ کے ہاتھوں میں نبی کی آل کا دامن ہے، اور یہ میں نے ضمانت نہیں دی ہے، حضور دی۔ حجت الوداع کے موقع پر دیکھو، حضور کو اپنی امت کی فکر ہے، اور بہت ہے، حد سے زیادہ ہے، ہمیشہ ہے، اور حضور کو پتا بھی ہے کہ یہ امت میری آل کے ساتھ یہ کرنے والا، اس کے باوجود بھی ہے۔ کیوں؟ یہ کردار ہے اہل بیت۔ مولا کو زہر دی سے لت پت تلوار سے ضرب دی ملجم نے، ابن ملجم نے کیا دی؟ ضرب، یہاں سے یہاں تک کٹ گیا۔ ذرا سوچو کون کا فبارہ نکلا۔ شیر خدا نے گاڑی پکڑی اور کہا فستو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی تو کامیاب ہو۔ ہائے، کوئی ہے دنیا میں ایسی ہمت والا شجی کو بتاؤ جو بار کھا کر خون کے فبارے بہ رہے ہیں اللہ کی راہ میں، کہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد پوچھا کہ جس نے مجھے مارا اس کا کیا کیا؟ فرمایا دیکھو، میں اگر بچ جاؤں تو بدلہ میں لے لوں گا، نہ بچوں تو ایک بار سے اس کا کام کر دینا۔ اور سنو، وہ جب تک تمہارے پاس ہے، کون ہے؟ دیکھو، دشمن جس نے علی پہ وار کیا۔ حکیم آئے، طبیب آئے، دوا لگانے، ہنسنے لگا، کہنے لگا 1 مہینہ تلوار کو زہر پلایا ہے، اگر ضرب سے بچ گئے تو زہر سے نہیں بچے۔ 1 مہینہ تلوار کو زہر پلایا ہے، اگر وار سے بچ گئے تو زہر سے بچنے والے نہیں۔ علی شیرہ خدا کہتے ہیں اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ، اسے نرم بستر دو، اسے گرم روٹی دو۔ یہ ہے نبی کے گھر والوں کا کردار۔ اور یزیدیوں کا کردار، کربلا میں 3 دن پانی بند کر دیا گیا، نہر فرات کے کتے تو پانی پیتے رہے، یزیدی کتے تو پانی پیتے رہے۔ تھوڑا راستہ بنا دیں آپ لوگ، تھوڑا سا یہاں جائیں، زحمت نہ ہونے پائے روڈ پر۔ میں برادران ملت اسلامیہ سے، غلامان حسین سے خواہش کرتا ہوں تھوڑا کرسیوں کے ادھر کر، تھوڑا راستہ فراہم کر دیں، راستہ مضبوط بناؤ، تھوڑا سا آپ لوگ ادھر آگے بڑھ جائیں۔ آپ لوگوں کو زحمت ہوگی، ہے زحمت امام حسین کی گواہ، تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر بڑھ جائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر، جزائے خیر۔ کوئی مسئلہ نہیں، کربلا کی کھاد یاد کرو، وہ کھاد یاد کرو جسے میرے نبی اپنے ہاتھوں سے کھاوا کرتے۔ سیدہ فاطمہ کی نگاہ سے آپ بیٹھو گے، وہاں سر بلند ہوگا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھے، کربلا سے ہوتا ہوا مدینہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ سلام و سلام علیکم
یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. حضور نے کیا فرمایا؟ جب حضور کو پتا چلا کہ اب میرا وقت ہوا ہے، جیسے دیگر انبیاء رہے ہیں میں بھی جانے والا ہوں، اللہ نے پیغام بھیجا کہ اے حبیب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جیسے عیسیٰ کو اور ادریس کو اوپر آگے کیا ہو گئے، جیسے عیسیٰ اور ادریس کو آسمانوں میں اٹھا لیا گیا ہے، حبیب آپ کہیں تو آپ کو بھی ایسے ہی اٹھا لے، یا پھر آپ اجازت دے فرشتے کو تو یہ روح قبض کرے پھر لوٹا دے. حضور نے فرمایا، توجہ ادھر رکھیں، وہ جائے کی گاڑی سے لے کرنا. حضور نے کیا فرمایا جبرائیل سے کہ اگر میں چلا جاؤں آسمانوں میں اللہ کے پاس تو کیا ہوگا، اور رک جاؤں زمینوں میں تو کیا ہوگا؟ تو فرشتے نے کہا کہ حضور اگر آپ چلے جائیں تو آپ کی امت گناہ کرے گی، عذاب آئے گا، پکڑے جائیں گے. حضور نے کہا اگر میں مدینے میں ہی رہ جاؤں یہاں پر اس سال کے بعد آسمانوں میں نہ جاؤں، تو فرشتے نے کہا حضور آپ پر تو قرآن نازل ہوا. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا کہ محبوب جب تک آپ اس امت میں جلوہ گر ہیں اللہ عذاب نازل نہیں کرتا. اجتماعی طور جیسے دیگر امتوں پہ ایک ساتھ عذاب آتا تہس نہس ہو جاتے ہیں، وقولوا قردۃ خاسئین بندر بن گئے، پتھروں کی برسات ہوئی، طوفانی روح برپا ہو گیا. حضور نے کیا کہا کس کے لیے رکے؟ اس امت کے لیے جس امت نے کربلا میں امام حسین کو 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھ کر شہید کر دیا. کیا کہا حضور نے کہا نہیں میں آسمانوں میں جانا پسند نہیں کرتا، میری امت کے ساتھ رہنا پسند کرتا. یہ حضور کی محبت، اتنی محبت. ادھر اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آ جاؤ، ہم تمہارا انتظار کرتے ہیں. عیسیٰ بھی ہے، ادریس بھی ہے، تم بھی آ جاؤ. کہا نہیں مانو، امت کو میں سارا چھوڑ کر نہیں آؤں گا. میری امت میری امت میری امت ان کو تنہا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. وہ نبی کی ہے، نبی جس نبی کو امت کا اتنا خیال ہے، جاتے جاتے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. دیکھو مسلمانوں، 2 بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ رہا ہوں. ثقلین کہتے ہیں بھاری بھرکم، وزندار. 2 بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر ایک اللہ کی کتاب ہے، فیہ ھدی و نور، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، اور دوسری میری اہل بیت. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں تم کو اہل بیت کے بارے میں. میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں تم کو اہل بیت کے بارے میں. میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں تم کو میری اہل بیت کے بارے میں. 3 بار فرمایا. اب قاعدہ کیا بنایا حضور نے؟ ان دونوں کو پکڑ کر رکھو. سنو توجہ ہے آپ کی؟ نہیں ہے نا؟ ہے، بولیے ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ قرآن بھی پکڑ لو، اہل بیت کو بھی پکڑ لو. اور یہ دونوں کیا کہا؟ یہ دونوں اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ مجھ سے آ کر حوض کے نہیں ملتے. یہ کس نے کہا؟ بولو. حضور کا ہر بولا سچ ہے کہ نہیں؟ مسلمان کا ایمان ہے کہ نہیں؟ بولو. حضور ضمانت دے رہے کہ نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا نہ اہل بیت قرآن سے. اور کہا ایک تو نہیں دونوں کو پکڑو. ایک تو نہیں، بولو دونوں کو پکڑو، اور دونوں کو قوت سے پکڑ لو. اور مجھ سے ملنا ہے حوض پر آ کر. اگر دونوں ہاتھ میں رہیں گے تو ملاقات ہو. سنیو، اپنے نصیب پر ناز کرو، غوث اعظم کی غلامی پہ رشک کرو، معین الدین حسن تنویری چشتی کی نسبت پہ رشک کرو کہ اللہ کا یہ احسان ہے کہ ہم سنی ہیں اور ہمارے ہاتھوں میں دونوں ہیں. ہم یہ نہیں کہتے 5-10 کم ہیں، پورے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ 30 پارے ہمارے ہاتھ میں ہیں. امام حسین کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے. امام زین العابدین کے قدم ہمارے ہاتھ میں ہے. امام باقر کی نسبت ہمارے ہاتھ میں ہے. امام جعفر کی نسبت ہمارے ہاتھ میں ہے. امام موسیٰ ہمارے پاس ہے. امام علی رضا کی نسبت ہمارے پاس ہے. امام تقی ہے، امام عسکری ہے، امام جیلانی غوث اعظم ہے، امام الہند غریب نواز ہمارے پاس. ان
جن کے ہاتھوں میں دونوں ہوں گے وہی کامیاب ہوں، ایک کو چھوڑ دے گا۔ اب یزید اور اس کے خاندان نے کیا کیا؟ قرآن کو اہل علم جاتے ہیں وہی نیزوں پہ اٹھایا گیا تھا۔ علی کے زمانے میں علی کے مقابل تحکیم کا مسئلہ اہل علم جانتے، مد مقابل نے نیزے پہ قرآن اٹھا کر کہا ہم قرآن کا فیصلہ مانیں گے۔ نادان یہ بھول گئے، مصطفیٰ نے کہا الحق مع علی و علی مع الحق۔ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، قرآن حق ہے کہ نہیں؟ نعرے یہ دونوں ہاتھ میں۔ اب ادھر مد مقابل کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہی نیزوں پہ قرآن کو اٹھایا اور قرآن کی بے حرمتی کر دی۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ یزید اور اس کے خاندان کو علی سے، علی کے بابا سے، علی کے بیٹوں سے اور ان کی آنے والی نسلوں سے نفرت تھی۔ یہ نفرت کی بنیاد کیا تھی؟ وہ لوگ دراصل رسول اللہ کی ذات تھی، انہیں نبی سے عداوت تھی، اسی لیے علی سے عداوت۔ بھائی ایک قاعدہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کسی سے دشمنی ہو تو وہ جس کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے، کیا صاحب، وہ سب سے زیادہ جس کو محبوب رکھتا ہے اس سے بھی دشمنی ہوتی ہے۔ تو علی خیر البریہ ہے، نبی کی جان ہے، انفسنا میں داخل ہے۔ اللہ نے کہا کہ محبوب علی تیری جان ہے، اب علی سے دشمنی بڑھتی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رضا اللہ کا دور آیا، بدلہ نہیں لے سکے۔ یہ بنو امیہ یزید کا خاندان بدلہ نہیں لے سکے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رضا اللہ کا دور آیا، بدلہ نہیں لے سکے۔ دیکھیے سازشوں میں داخل ضرور ہے۔ حضرت ابوبکر کا 2-2.5 سالہ دور رہا، پھر حضرت عمر کا آیا، شہید کر دیے گئے۔ کس نے کیا؟ کبھی سوچا؟ انہوں نے کیا جو اقتدار پر بیٹھنا چاہتے تھے۔ بدر کے ان کے مقتولین جو کفار تھے، جو قتل کیے گئے تھے، 70 میں سے 40 کو علی نے مارا۔ تو دشمنی تو علی سے تھی نا۔ ادھر 313، ادھر 1000، 1000 کا مقابلہ 313، 313 میں سے 312، 310 نے 30 کو مارا، علی نے تنہا 40 کو مارا۔ تو دشمنی بڑی علی سے، کہ بھائی علی کا یہ عالم ہے کہ ساری امت کی شجاعت ایک طرف، علی کی ذوالفقار ایک طرف۔ بھائی 50-50 بھی نہیں ہے، 60-40 ہے۔ ریشو کو کیلکولیٹ کرو تو 60 اور 40 بنتا ہے۔ تو علی سے دشمنی بڑھتی چلی گئی، اتنی بڑی، اتنی بڑی، اتنی بڑی کہ بالآخر مولا کائنات کو بھی شہید کیا گیا۔ اس کے بعد خلافت راشدہ جسے کہتے ہیں، the rightly guided caliphs of Islam، جسے خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا 30 سال میرے بعد، کتنے؟ 30 سنہ کا 30 سال۔ اس کے بعد مار اور کاٹ کھانے والی حکومت۔ یہ حدیث کے جملے میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں۔ اس کے بعد حکومت 6 مہینے بن گئے تھے، مولا امام حسن علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور خلافت راشدہ امیر المومنین نے کیا بولو؟ امام حسن خلیفۃ الرسول اللہ ہے، نہیں بتایا جاتا۔ خلافت راشدہ 4 پر نہیں
خلافت راشدہ کا بوجھ امام حسن نے اٹھایا 6 مہینے. اس کے بعد نانا جان کا قول آئے ہوئے جن کے گھر میں قرآن اترا ہو اور جن کا نانا نبیوں کا سردار ہو، ان جائیدادوں سے زیادہ کیا کوئی اسلام جانے گا؟ اور جن کا بابا باب العلم ہو، ان کے بیٹوں سے زیادہ کوئی علم کا جاننے والا ہوگا؟ باہر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے نا. یہ تو آئے تھے حکومت کے لیے، یہ تو آئے تھے اقتدار کے لیے. ان کو کیا پتا؟ حضور نے کہا خلافت 30 سال میں ختم. کبھی توجہ سے سنا ہوگا نا حضور کی باتوں کو، جیسے صحابہ تکتے تھے نا، صدیق اکبر تکتے رہے، فاروق اعظم تکتے رہے، ہم تنگوش ہوتے جسم کے ہر حصے سے سنتے، عثمان ذوالنورین سنتے رہے، سلمان فارسی نہارتے رہے، بلال حبشی حضور کے جلووں میں، حضور کی باتوں میں گم رہے تھے، اور یہاں پر یہ معاملہ تھا کھانے میں مصروف رہتے. حضور نے کہا بلاؤ، ایک بھی حدیث ملتی ہے، نام نہیں لوں گا، تبررائی نہیں ہوں، مولائی ہوں. تبررائی نہیں ہوں، مولائی ہوں. میرے پیر نے تبرہ نہیں سکھایا ہے. اتنا علی 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 بولو کہ سامنے والے مخالف کا دم گھٹ کر مر جائے. شکر سے تو تبرے کی ضرورت نہیں ہے. تو بڑا تھا، اس کا باپ برا تھا، اس کا دادا ایسا تھا، اس کی دادی ایسی تھی. ہمیں کیا لینا دینا ہے بھائی؟ ہمیں معلوم ہے تمہیں تکلیف ہوتی ہے علی سے نا، ہماری ہر سانس یا علی پکارے. ہے ہمت تو روک کر بتاؤ. ارے تم ام المومنین عائشہ صدیقہ کو نہیں روک سکے، ہمیں کیا روک سکو گے؟ صدیق اکبر نے کہا ارے اہل بیت سے صحابہ کی محبت ہم سے سنو، تم کیا مقابلے کی بات کرتے ہو؟ سرکار صدیق اکبر علی کے چہرے کو جب تک رہے ہیں. ام المومنین کون؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی عصمت، جن کی پاکی قرآن بیان کرتا ہے. وہ کہنے لگی بابا آپ علی کو ایسے کیوں تکتے ہو؟ دیکھو کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے، کیوں تکتے ہو؟ تو کہا بیٹی میرے نبی نے فرمایا ہے النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. تو یہ نہ کہا جائے کہ ام المومنین کو نعوذ باللہ علی سے بغض و عناد تھا. ارے کیسا ہو؟ جو مصطفیٰ کی جان ہو وہ سب کی جان ہے. ام المومنین نے کہا بابا امیر المومنین میں یہ ایک بات بتاؤں، راز کی؟ تو کہا میں نے میرے آقا سرکار سے سنا، سید الانبیاء سے سنا، خاتم النبیین سے فضا ہے. آپ کہتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، میرے نبی نے فرمایا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کیا ہے؟ عبادت ہے. ارے بھائی کوئی ہے کائنات میں ایسا نام جو پڑھو 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 ثواب ملے گا؟ بولو علی 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 بولو، اللہ 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 کہنے کا ثواب ملے. یہ میں نہیں کہتا، حضور نے ارشاد فرمایا ہے. اور رابعہ کوئی عام نہیں ہے، نبی کی بیوی ہے، سب سے چہیتی بیوی ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ. تو ہم نے بھی جان دی کہ پیارے خوش ہونے والوں کے لیے بھی علی علی ہے اور جل کے مرنے والوں کے لیے بھی علی ہے. اسی لیے اہل سنت میں خانقاہوں میں علی علی زیادہ کیا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ ہم سے کہتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ بھائی ایک معیار بنایا ہے حضور نے. اسلام کو سمجھو نا، صرف کھاتے رہو گے، کھانا 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 نہیں. اسلام سمجھنا ہو تو بھوکے رہنا پڑتا ہے. سمجھنا ہو تو پتھر مارنے پڑتے ہیں. پردے نہیں چاہیے محلوں میں، بوریا چاہیے. بوریے پہ بیٹھ کر ساری کائنات پر حکومت کرنے والے کو علی بن ابی طالب کہتے ہیں. حسین
इब्ने अली कहते हैं, हसन इब्ने अली कहते हैं। तो बात समझो मेरे प्यारे कि दुनिया क्या चाहती है, किसकी मोहब्बत निकाल कर किसकी इजाजत तुम्हारे दिल में डालना चाहती है। देखो अहले बैत की मोहब्बत का एक जाविया, एक कायदा है। अल्लाह फरमाता इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिस्स अहलल बैत व युतहिरुकुम तत्हीरा। मैं वो अल्लाह ने इरादा कर लिया कि तुम्हारी याद से हर किस्म की गंदगी को दूर रखेगा। क्या करेगा? बोलो, दूर रखेगा। अब जिनके दिल पाक हो उन्हीं के दिलों में पंजतन पाक समाते हैं, और जिनके दिल पहले से नापाक हैं उनमें यजीद आता है, उसका खानदान आता है। तो कुछ शुक्र अदा करो। आज जब जाओ लौट कर तो करबला का मंदिर याद करो और अपने दिल में झांक कर देखो कि अल्लाह तेरा कितना शुक्र है कि तूने हमारे दिल को पाक बनाया। इसीलिए तो इसमें पंजतन पाक रहती है, इसीलिए तो इसमें रहस्य पाक है ना, इसीलिए रहते हैं। अब इनके दिन में क्या है, मुहर्रम आ गया, आते ही यजीद को बचाने की प्लानिंग। पहले अब्बा को बचाने की प्लानिंग थी, अब बेटे को बचाने की प्लानिंग है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा देखो, हुर बनोगे कि शिमर बनोगे, इनसे भी पूछ लो। जो दारुल क़ज़ात में बैठे, एक नया खोले पंचे शाह में, कैसा रहती कि वहां पे दम नहीं घुटता है बेचारों का। दारुल क़ज़ात खोल कर बैठे हैं और रहते पंचे शाह में। मैंने कहा पंचे शाह के नाम की बरकत से अल्लाह हिदायत अता फरमाए। बोलो, दिल पर हाथ रख कर बोलो, हुर बनना है कि शिमर बनना है? हुर बनना है। हुर बनना है ना, हुर बनना है। तो नबी ने क्या कायदा बताया? बोलो, अहले बैत का दामन पकड़ कर रखो। और ये कायदा सबके लिए है, अहले इल्म को इस्तिस्ना या एक्सेप्शन। बोलो, आप बहुत बड़े आलिम हैं, यू आर अ वेरी बिग आलिम दीन, स्कॉलर ऑफ इस्लाम, यू आर एक्सेप्टेड एंड एग्जेम्प्टेड। आपको जरूरत नहीं है वैसे मोहब्बत करने। क्या है ये फायदा? आप वली बन गए हैं, अब जरूरत नहीं है। आप मोहब्बती से कबीर बन गए हैं, अब जरूरत नहीं है। आप मुफ्ती आजम बन गए हैं, अब जरूरत नहीं है। क्या कहा गया कि आप आला हजरत बन गए हैं, अब जरूरत नहीं है। कहा गया कि आप मुजद्दिदे दीन और मिल्लत बन गए हैं, अब जरूरत नहीं है। तुम पक्के कुतुब बनो, गौस बनो, अब्दाल बनो, कुछ भी बनो, अहले बैत का दामन पकड़ कर रखना होगा। अरे जो वलियों का सरदार है अब्दुल कादिर जीलानी, गौसे आलम, महबूब सुभानी, वो भी अपने दादा मौला अली की चौखट को पकड़ा हुआ है। इधर इमाम हसन को पकड़ा हुआ है, इधर इमाम हुसैन को पकड़ा हुआ है। क्या कभी किसी ने सुना गरीब नवाज बेटा मैं सुल्तान हिंद हो गया हूं, अब क्या जरूरत है? नहीं, हर हाल में जरूरत है दोस्तों। एक है पासपोर्ट, एक है वीजा। अब इस दुनिया की सैर करनी है तो दोनों चाहिए। खाली पासपोर्ट लेके फिरे तो नहीं चलता, वीजा भी चाहिए, वैलिडिटी भी चाहिए, वक्त पर रिन्यूअल भी चाहिए। हुकूमत पासपोर्ट देती है, यूसुफ बेटे पूछिए माशाअल्लाह, दशहरा के कालम मोइनुद्दीन शाह भी बैठे हैं। अल्लाह रब तबारक व तआला हमारे असद मोइनुद्दीन कादरी को भी जज़ाए खैर अता फरमाए, उनके रुफ़क़ा को भी जज़ाए खैर अता फरमाए। आप जरा पूछिए, पासपोर्ट हो गया तो लाइफ टाइम गारंटी है? लाइफ टाइम चलेगा? नहीं चलेगा। 5 इयर्स में एक्सपायर हो जाता है, नहीं तो 10 इयर्स में हो जाता है। ज्यादा बूढ़े हो गए तो 5 इयर्स में कर देते, बच्चों का भी 5 इयर्स में कर देते हैं, फिजिकल अपीयरेंस बदल जाता ना। तो रिन्यूअल, खाली पासपोर्ट नहीं, रिन्यूअल करने के लिए हर साल मुहर्रम में हुसैन इब्ने अली की याद मनाई जाती है। ये करोगे तो रिन्यूअल होता रहेगा। और दामन को मजबूती से पकड़ कर वो चेक करते रहो। वो भीड़ में क्या होता, छोटे बच्चों को देखे एग्जीबिशन जाते ना, अपने पास बहुत धूम से होती माशाअल्लाह एग्जीबिशन,
کیا کرتے ممی بولتے بیٹا پلو پکڑ لینا اور گھس کے پکڑ لینا، ٹائٹ پکڑ لینا، بابا بولتے کھوٹا پکڑ لینا، یہ تو پین کو تو بھی پکڑ لینا، کئی کو بابا مجموعہ بولتے بیٹے گراؤنڈ بولتے بھٹک جاتے، یہ تو نہیں ملتے کہاں ڈھونڈتے پھرو، تو ہوشیار بچہ رہا تو ٹائٹ پکڑتا، آوارہ رہا تو چھوڑ دیتا، توجہ ہے، آوارہ قسم کا رہا تو پہلے چھوڑ کے بھاگ جاتا، وفادار ہے ماں باپ کا تو پکڑ کر رہتا، ٹھیک اسی طرح ہر طرف بدعقیدوں کے مجمع ہے، خارجیت کی بھیڑ ہے، ناصبیت زدہ لوگ پھر رہے ہیں، اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھو اور چیک کرتے رہو، ہاتھ میں ہے تو چھوٹ گیا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اچھے اچھوں کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا، شیطان لگا ہوا ہے اور اس کے چہرے لگے ہوئے، یا تو ابلیس چھڑا دیتا یا تو یزیدی چھڑا دیتا یا پھر بپا چھڑا دیتا جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، ایک اور پاگل پیدا ہوا پاکستان کی سرزمین پر، پورے پاگلا وچھے، اچھا ہوا ہمارے باپ دادا نہیں گئے اس مدعو زمین پر، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جتنے فتنے ہیں وہیں سے آئے، ایک اور ایک آیا اڑتارویں، بدنصیب، بدکردار، بدتیرت، اسے چاہیے کہ اپنے نسب کا ڈی این اے کروا لے، اگر خرچے کی ضرورت ہے تو ہم وہاں بھیجنے تیار، اگر تمہارے پاس ڈی این اے نہیں ہوتا آ جاؤ ہم بھی کرا لیں گے تم بھی کرا لو، اسی لیے کہ جو اوریجنل سید ہوتا نا وہ اہل بیت کے گستاخوں کی تعریف نہیں کر سکتا، وہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، اور جو اوریجنل سید ہوتا ہے وہ عواقب اور نتائج کی بھی فکر نہیں کرتا، کانسیکوینسز کو بھی نہیں دیکھتا، یا حسین بولتا میدان میں کود جاتا، اللہ آپ کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھیے، امام حسین کی اس محبت کو سلامت رکھیے، اور یاد رکھو وہ چلے گا کام آپ لوگ ادھر توجہ رکھیے، ادھر یہ امام حسین کی محفل آپ توجہ ادھر رکھیے، ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، ایک مرتبہ اور جھوم کر صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، تو کیا کیا پکڑ کر رکھنا ہے دم کے، قرآن اور دونوں میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑو گے نا، دونوں پکڑ کر رکھنا، اب دونوں پکڑ کر رکھ لو، فائدہ کیا ہوگا اس میں؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اس زمانے کا یزید ہو کہ اس زمانے کی یزید ہو، سر پٹک پٹک کر مر جائیں گے، یاد رکھنا حضور نے وعدہ کیا ہے میری امتیوں حوض پہ انتظار کر رہا، کیا کہا میرے نبی نے؟ حوض پر انتظار کا شرط یہ ہے کہ قرآن بھی ہونا، اہل بیت بھی ہونا، دونوں کو لے کر آؤ گے تو مصطفیٰ کریم اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں، جام کوثر پینا ہے کہ نہیں؟ اب مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آج کل لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ سب برابر ہیں، میں نے کہا نہیں، اللہ کے پاس مراتب ہیں، انسانوں کے پاس بھی مراتب ہیں کہ نہیں؟ بولیے، ایک شرابی اور ایک متقی پرہیزگار آپ کے پاس برابر ہے کیا؟ بولیے، ایک جواری ایک زاہد اور عابد کیا آپ کے پاس برابر ہے؟ ایک لا ابائڈنگ سٹیزن ہے، ایک لا بریکنگ سٹیزن ہے، کیا یہ قانون کے نزدیک دونوں برابر ہیں؟ نو، دے ناٹ ایکول، دونوں برابر بولیے نہیں ہے تو مراتب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس انبیاء کے تک مراتب ہے، توجہ، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو فضیلت دی ہے، آپ کیا کہ بولتے نو، یہ آل ایکول، بول سکتے نہیں بول سکتے، اللہ نے کہا منہم کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے اللہ نے کسی سے کلام کیا جیسے موسیٰ، اور بعض کے درجات یعنی ہمارے حبیب پاک بہت بلند
کیا مطلب؟ آدم بھی ہے، ابراہیم بھی ہے، اسماعیل بھی ہے، نوح بھی ہے، شید بھی ہے، یونس بھی ہے، یوسف بھی ہے، سلیمان بھی ہے، داؤد بھی ہے کہ نہیں؟ یحییٰ بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے. کیا سب برابر ہے؟ بولیے. قرآن کا کام ہے. جب نبی برابر نہیں تو صحابی کیسے برابر؟ اور وہ کیسے برابر جو فتح مکہ ہونے کے بعد اسلام میں آئے؟ اب ٹائم کتنا بچا تھا پیارے؟ بولو وقت کتنا رہ گیا تھا؟ اور کیسے آئے؟ صحابہ میں نہیں، خلفاء میں. حضور نے کہا جانے کو چھوڑو. اب آپ کسی سے بیزار ہو جاتے نہیں تو چھوڑو گے اس کے حق کو. حضور کے پاس بشور حدیث سے مبارک سناتا ہے ان کی اجازت سے. صحابہ آ کر کہتے ہیں رسول اللہ وہ. حضور نے کہا کیا؟ وہ صاحب وہ آپ کے پاس آپ کی امت جو ہے وہ صاحب وہ شراب بہت پیتا ہے. دیکھو توجہ طلب پار. حضور نے کہا حضور نے سنو عادت سے مجبور ہے یہ تو میرا امت نا عادت سے مجبور ہے. حضور نے کہا چھوڑو. پھر تھوڑا دن کا پھر کام پہ آئی. یاروں کو بہت ٹینشن ہوگا. آئے اچھا ہی نہیں سناتے برائی سناتے. کیا سنا؟ پھر یہ ڈیٹ اگین. حضور نے پھر رخ پھیر لیا. اس کے بعد پھر آ کر جب کہا تو حضور کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور حضور نے فرمایا اس کو اس کے ہاتھ کو چھوڑو. اس کا معاملہ میں نے اللہ کے سپرد کر دیا ہے. توجہ ہے آپ کی. تو ٹھیک اسی طرح جب آپ کسی سے ضد آ جاتے ہیں سمجھا رہے ہیں بلا رہے ہیں نہیں کھانے پہ کھانا ڈنر پہ ڈنر لنچ پہ لنچ بریکفاسٹ پہ بریکفاسٹ لائن. ارے یار صہیب رومی کو دیکھو حضور نے بلایا نہیں تھا روم سے چلے جائے. سلمان فارسی کو دیکھو یار ان کی زندگی کو دیکھو ہر سلسلے کا پیر ہے کہ نہیں. سلمان فارسی سلمان اہل بیت تھی. ہے کوئی صحابہ میں ایسا جسے حضور نے کہا کہ میری اہل بیت میں شامل ہے؟ حضور سے کتنی محبت 200 سال پہلے آ کے مدینے میں رہ گئے. کہا مکہ نہیں جاؤں گا. چاہتے کہا مکے کو پتا چلا ان کو وہاں چلے جاتے. 300 سال کی عمر تھی سلمان فارسی کی. اگر چاہتے تو چلے جاتے نا. نہیں کہا مکے میں میرے نبی کو تکلیف دیں گے لوگ. سلمان نہیں دیکھ سکے گا. کہا مدینے میں انتظار کروں گا حضور کی ہجرت گاہ ہو. یہاں پر تو حضور سے محبت کرنے والے ایسے بھی ہیں. بلال حبشی بھی تو ہے نا. کیوں یاد نہیں کرتے ان کو؟ ان کا یوم کیوں نہیں مناتے مسلمانوں؟ حضور سے محبتوں کی ایک مثال قائم کی ہے. جہاں جہاں عشق مصطفیٰ کی داستانیں لکھی جائیں گی بلال کا ذکر نہ ہو تو وہ داستان ادھوری رہ جائے گی. کیوں چھوڑ دیے؟ کیا دشمنی حضرت بلال سے تم کو؟ ان مولویوں سے خارجیوں سے پوچھو, ان ناسبیوں سے تم پوچھو کہ تم فلاں کا تو ذکر کرتے ہو بلال کا کیوں نہیں کرتے؟ بولو کلر ڈسکریمنیشن کرتے ہو کہ وہ نیگرو ہے. نعوذ باللہ من ذالک. میرے حضور نے اتنی محبت دی اور محبتوں کا صلہ بھی دے دیا. یہ ہے صحابہ, ان کو یاد کرو. تم کس کے پیچھے پڑے ہو مسلمانوں اور کن کی باتوں میں جا کر پڑے ہو؟ جنہوں نے مولا علی بست الکشا سے جنگیں کی. یہ ہماری شرافت ہے, یہ ہماری سیادت ہے, یہ ہماری مسلمانی ہے کہ ہم خاموش بیٹھے. لیکن ہماری خاموشی کو بار بار چیلنج مت کرو, کیونکہ خاموشی کو چیلنج کرو گے تو پھر طوفان برپا ہوگا. یاد رکھو تم کو ذکر کرنا ہے, آؤ ہم کرتے ہیں. ہم سے زیادہ صحابہ کا کوئی ذکر کرنے والا ہے. ہم غوث اعظم کے غلام ہیں. یاد رکھو شہزادے غوث اعظم نے کہا تھا کہ علی کا غلام قاضی جی ناصر بھی نہیں ہوتا, غوث اعظم کا غلام رافضی نہیں کر سکتا. ہم قاضی ہیں, ہم سے بڑا کوئی سنی ہے روئے زمین پر. بولو آؤ محبت کرنی ہونا صحابہ سے تو ان کا ذکر کرو جن کو تبکی ہوئی ریت پر بٹھایا گیا اور کہا گیا چھوڑ دے مصطفیٰ. کیا کہا بلال نے؟ چھوڑ دیا. کیا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو نہیں چھوڑوں گا. بوریے میں بند کر دیا گیا, دھواں چھوڑا گیا. تھوڑی دیر دھواں تمہاری ناک کے سامنے لا کر رکھو, بے چین ہو جاؤ گے, سانس ٹوٹ جائے. بلال کو اتنی تکلیفیں دی گئی. بلال حبشی نے کہا جان جاتی ہے تو چلی جائے, دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا. وہ بلال
ذکر کیا؟ ابھی عرس منایا حضرت بلال کا؟ بولو، ابو ذر غفاری کا منایا؟ نہیں نا، عبداللہ ابن عباس کو یاد کیا؟ سید المفسرین نہیں، کیوں؟ یزید اور اس کے خاندان سے تم کو محبت اس لیے ہے کہ تمہارے خون میں یزید بستا ہے، اور ہمیں حسین سے اتنی محبت ہے کہ ہمارا خون پاک ہے، ہماری ماں حلالی ہے، ہمارا باپ حلال ہے۔ یاد رکھو یار، اس سے محبت کرو جو محبت کام آئے گی، وہ محبت مت کرو جو کام آنے والی نہیں ہے۔ آل رسول کی محبت کام آنے والی ہے۔ ادب سب کا کرو، محبت رسول کی یاد سے کرو۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ہے نا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا قربا میں سب کو شامل کرو گے؟ آپ کے اقربا کون ہیں؟ آپ کے رشتہ دار، پورا حجامہ رشتہ دار ہے آپ کا؟ کس کس کو گالی دیتے پھرو گے؟ رات نکلے گی تو پھر دور تلک چلی جائے گی، کس کس کو گالی دیتے پھرو گے؟ نہیں، رشتہ دار وہی ہے جو تمہارے خون کے ریلیشن سے، ماں کی طرف سے کہ باپ کی طرف سے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ محبوب دین دے دیا، ہاں مولا دے دیا، کچھ اجرت لوگے؟ نہیں مولا نہیں لوں گا، میں اپنی بات پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں آسان سے۔ محبوب کیا کرو گے؟ مولا تو بول کیا کر، محبوب دے دیا نا ابھی۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ محبوب یہ کہہ دو کہ جو کچھ جو دین دیا ہے نا، اس کا معاوضہ کچھ نہیں چاہیے تم کو، سوائے اس کے کہ تمہاری امت تمہاری اہل بیت سے محبت کرے۔ محبت نہیں، دیکھو محبت، محبت کے اعلی درجے کو کہتے ہیں۔ محبت کب تک ہے؟ کرسی ہے جب تک محبت ہے، کرسی گئی محبت ختم۔ اقتدار ہے جب تک محبت ہے، اقتدار گیا محبت ختم۔ کسی کے پاس حسن و جمال ہے جب تک حسن و جمال ہے محبت ہے، حسن و جمال ڈھل گیا محبت ختم۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ محبوب محبت نہیں مودت۔ حسن و جمال ہے کسی سید کے پاس تب بھی محبت کرو، اگر نہیں ہے تب بھی محبت کرو۔ کسی سید زادے کے پاس علم ہے تب بھی ادب کرو، اور کسی سید زادے کے پاس علم نہیں ہے نسبت رسول کی خاطر تب بھی اس کا ادب کرو۔ یہ ہے تقاضا، اس کا ہے، میرا نہیں ہے، کسی مولانا یا مولوی کا نہیں ہے، یہ تقاضا قرآن کا ہے۔ بولو، کر رہے ہو پورا اس کو؟ الحمدللہ اہل سنت ادا کر رہے ہیں، اور آخری سانس تک کرتے رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جن سے مطالبہ کیا ہے نا، حبیب سے کروایا ہے، وہ ہم ہیں۔ سوال ہم سے ہوا ہے، سوال اس سے ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے۔ کسی کے پاس اگر 500 روپے ہوں گے میں اس کی حیثیت دیکھوں گا، فقیر صاحب سے جا کر میں بولوں بھائی 500 دے تو ایسا دیکھتا ہوں میرے اوپر سے نیچے طبیعت ٹھیک ہے مولانا، میں منگتے نہیں کیوں بیٹھتا تھا؟ اگر میرے پاس ہوتے تو گھر کو چلے جاتا تھا۔ تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل حضور نے غداروں سے ایک نیا نقطہ دے رہا ہوں، حضور نے غداروں سے سوال نہیں کیا کیونکہ ان کے پاس وہ ہی نہیں۔ امویوں سے تھوڑی کہا کہ علی سے محبت کرو، حسن سے کرو، حسین سے کرو، کیا حضور کو پتا نہیں ہے 1400 سال کے بعد تمہیں بتایا کہ حضور کو نہیں؟ ماں کانا ونا یکون، دنیا کی ابتدا سے انتہا تک جو کچھ ہونے والا ہے میرے مصطفیٰ کو خبر ہے کہ نہیں؟ کیا حضور کو خبر نہیں کہ اموی میرے نبی کے نواسے کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، علی کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، امام حسن کو زہر دے کر مارنے والے؟ حضور کے یہ سوال غداروں سے نہیں، ہم وفاداروں سے کیا۔ ہم کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، یا رسول اللہ، یہ محبت ہمارے پاس ہے، ہم اجرت پیش کریں گے۔ کیا کرو گے؟ کیسے پیش کرو گے؟ ہم اہل بیت سے محبت کریں یا رسول اللہ، ایسی محبت کریں گے کہ اگر ہم پر 1 لاکھ فتوے بھی دے دیے جائیں، علی کی محبت میں اگر ہمیں راز ہی بولا جائے، علی کی محبت میں ہمیں جو چاہے بولا جائے، یا رسول اللہ معاوضہ ادا کرنا ہے نا، اجرت دینی ہے نا، سر کٹتا ہے کٹ جائے، علی اور ان کے بیٹوں کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔
نہیں چھوڑیں گے، حسین حسین کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ ارے جو ولیوں کا سلطان عبد القادر جیلانی ہے نا، ان سے جا کر پوچھو اس سے بات، آپ کا وظیفہ کیا ہے تو کہیں گے یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی۔ ہے کہ نہیں بولو؟ غریب نواز کی چوکھٹ پر جانے والوں، یہ بھی فتنہ ہو جاتا کہ غریب نواز کی چوکھٹ پر نہ جاؤ۔ ہم نے کہا جہاں سے دین ملا ہے وہاں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ بولو غریب نواز کا وظیفہ کیا ہے؟ یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی۔ یہ نام سہارا ہے، یہ نام دنیا کا سب سے بڑا، ارے یہ وہ سہارا ہے جس نام نے اسلام کو گرنے نہیں دیا تو مسلمانوں کو کیا گرنے دے گا؟ دیکھو بات نکلی بہت دور تلک گئی، لیکن مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ آپ سمجھ ضرور اور یہاں بھول کر مت جاؤ۔ یہ شہزادے غوث اعظم کا فیضان، 50 سال جنہوں نے بے لوث خدمت کی اور اپنے تیور دکھائے۔ حیدرآباد کی سرزمین پر ایسا بھی وقت آیا تھا جماعت والوں نے مسجدوں میں صلاۃ و سلام کو رکوایا تھا۔ میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، میری عمر میرے بیٹے اصل کسی کو اتنی نہیں، 1990 کی بات کر رہا ہوں، ایگزیکٹلی 13 سال کا تھا۔ یہاں یعقوب پورے میں یوسف نام کو چاہتے صاحب آ کر کہا گیا شہزادے غوث اعظم سے کہ مسجد میں سلام کو روک دیا گیا، ایک بازار کی مسجد میں۔ حضرت نے فرمایا کس نے؟ کہا فلاں پہلوان نے، بہت بڑے پہلوان تھے، کہا انہوں نے روکا۔ تو حضرت نے کہا بیٹا چلو گے؟ تو پیرانی ماں نے کہا بادشاہ کیوں لے جا رہے ہیں اتنی رات کو؟ تو کیا فرمایا پتہ ہے لڑائی جھگڑے والا جلسہ ہے، بیٹے کو تیار کرنے لے جا رہا ہوں۔ میں ممبر رسول پر بول رہا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا اللہ کی عزت۔ پیرانی ماں نے فرمایا ہماری والدہ نے بادشاہ لڑائی جھگڑے والا تو کیوں؟ تو کہا کل تیاری کرنا ہے نا، وہابیوں سے جنگ جو کرنی ہے، ابھی سے تیاری۔ کربلا میں علی اصغر کو کیوں لے کر دوں گا میں سے؟ چلو تو ایسے انہی کے غلام لے کر آئے، اور جب آئے تو پہلوان صاحب آ کے جلسہ روک دیے۔ یہ ہے خدمت علی کی اولاد کی، بتا رہا ہوں، کوئی فتوے پہ کام نہیں ہوتا، میدان میں اترنا پڑتا۔ امام حسین بھی فتوا دیتے اگر چلے جاتے۔ بولو کربلا میں اسلام بچتا، کربلا میں خون دیا امام حسین نے، اپنی ہمت کی، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ شہزادے غوث اعظم مجھے لے کر آئے، 13 برس کی عمر تھی، اور لا کر جب پہلوان آئے، پہلوان ہمت کرے تو پہلا وار شہزادے غوث اعظم کا تھا۔ چائے دے، اہل علم بھی جانتے ہیں، حیدرآباد کے لوگ بھی جانتے ہیں، اہل سیاست بھی جانتے ہیں۔ اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی صاحب پر، انہوں نے یاد فرمایا تو کمپرومائز کر کے کہا کہ شہزادے کے ہاتھوں پیروں میں رکھو پہلوان، شہزادے غوث اعظم کے ہاتھوں پیروں میں مت آؤ، ان کا جو کام ہے کرنے دو۔ خدا کی عزت کی قسم وہ تمہیں آج کا دن کسی کی ماں نہیں جڑی، حیدرآباد میں کسی مسجد میں صلاۃ و سلام کو روک دیا۔ حضور غوث اعظم، شہزادے حضور غوث اعظم، یہ علی کی اولاد کی ہمت بتا رہا ہوں، غوث اعظم کے شہزادے کی ہمت بتا رہا ہوں۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ دامن مضبوطی سے پکڑ کر رکھو اور اوریجنل کا پکڑو۔ صحابہ کا روح مقدس ہے، کوئی شک نہیں، کلہم مدعون، کوئی شک نہیں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کوئی شک نہیں۔ لیکن حضور نے نہیں کہا کہ جا رہا ہوں صحابہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ صحابہ کی زندگی جب تک، صحابیت تب تک۔ نیند تو نہیں آ رہی ہے نا؟ صحابہ کی زندگی جب تک، صحابیت تب تک، زندگی ختم۔ ان کو دیکھنے والا صحابی بنا؟ بولو، صحابی کو دیکھنے والا صحابی نہیں ہوا، صحابی کو دیکھنے والا صحابی نہیں ہوا۔ اہل بیت کی طرف کیوں مصطفیٰ نے اہل بیت کو چھوڑا؟ اس لیے کہ مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے، دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے۔
دنیا کے لالچ میں چھوڑ دیے، چکر میں چھوڑ دیے، اقتدار کے لالچ میں چھوڑ دیے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے. یہ حیدرآباد ہے، حیدرآباد یہ شہر حیدر کرار کے نام سے موسوم ہے. میں تو اکثر تنہائی میں سوچتا ہوں یہاں پر سانس لینے والے خارجی اور ناسبی کتوں کو کتنی گھٹن ہوتی ہوگی. ہے کہ نہیں بولو؟ کتنا گھٹتے ہوں گے اندر سے. ایک بیٹھ گیا امریکہ میں جا کے، وہاں سے جا کے خرافات کر رہا. ارے میں بولا بابا شہر میں تھا جب تک یہاں پریشان کرا، امریکہ چلا گیا، اس کے بعد تو سدھرا نہیں سدھر. کیوں؟ اللہ نہیں چاہتا. اللہ جسے چاہتا ہے اسے بلاتا بھی ہے، اہل بیت کی محبت اس کے دل میں ڈالتا ہے. آخری بات توجہ سے سن لو، بالکل نیوکلیر ایکسپلوژن ہے آپ کے پاس. توجہ سے سنو اور یاد رکھو اور ذہن نشین رکھنا اور میرا پیغام لے کر جانا. میں صرف خادم ہوں سلسلے قادریہ، میں بزرگوں کی جوتیاں سیدھے کرنے والا ہوں اور حق اس لیے بولتا ہوں کہ یہ میرا خاندان کا فریضہ ہے اور ڈرتا کسی سے نہیں ہوں. الحمدللہ ہماری رگوں میں امام حسن اور امام حسین کا خون ہے. ہم کربلا میں یزید کی تلوار سے نہیں ڈرے تو آج مولوی کے فتووں سے تھوڑی ڈرے. پریکٹیکلٹی کی بات کرتا ہوں اور پریکٹیکل بند کر رہا ہوں. اللہ قرآن میں کہتا ہے اہل بیت سے محبت رکھو، رکھو گے کہ نہیں؟ اور نماز روزہ حج و زکات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اسی وقت قبول ہے جب اہل بیت سے محبت ہے. رسول اللہ نے فرمایا اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. صحابہ کو نہیں کہا، صحابہ کا احترام سب ہاتھ ہوتا. کیوں نہیں کہا؟ صحابی کی صحابیت اس وقت تک ہے جب تک کہ ان کی زندگی ہے، زندگی ختم ان کو دیکھنے والا صحابی نہیں. لیکن امامت کا جو آغاز ہوا، ولایت کا جو آغاز ہوا، اور کس کے لیے ہوا؟ اس سے کیا اہل بیت کی کوئی فائنینشیل کنڈیشن اسٹرانگ ہوئی ہے؟ کل بھی فاقہ تھا، آج بھی فاقہ ہے. اہل بیت کے گھروں میں کل بھی فاقہ تھا. مولا علی مشکل کشا بیٹے روٹی توڑ رہے نہیں توڑ. ایک نوجوان آ کے ایسے دیکھنے لگا، علی سے ملنے کا اشتیاق تھا، نہروان بھی کر اور ماں سے کہا کہ علی سے ملوں گا. خیبر کے قلعے کو کھانا ہے دروازے کو ایک ہاتھ سے، میں وہ علی کی طاقت دیکھ کر آتا ہوں. اچھا میں میرے گئے آپ وہی ہیں؟ تو مولا مسکرا کر گئے ہاں میں وہی ہوں. تو کہا وہ خیبر کا قلعے کے دروازہ کا کیا معاملہ تھا، یہ روٹی کا کیا معاملہ ہے؟ علی مسکرائے اور مسکرا کر کہا وہ اللہ کے لیے تھا، یہ علی کے لیے. یہ ہے اہل بیت، یہ ہے علی کا مقام و مرتبہ. دیکھو صحابہ یقیناً قابل سب احترام ہیں. ہم کسی بھی صحابی کی اہل سنت، وہ سنی ہی نہیں ہو سکتا جو صحابی کی گستاخی کرے، لیکن ڈفرینشیٹ کرو پلیز کرو. اب تو بھی کرو، سدھر جاؤ. سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکٹ پر ہمارے ماں باپ قربان، سرکار فاروق اعظم ہمارے سب کا تاج، سرکار ذوالنورین کی چوکٹ پر ہم لوٹیں گے جا کر، اسی لیے کہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری مولانا حسنین کریمین پر. اب چوروں کی طرح پیچھے سے چھپ کر آ کر حضرت عثمان کو قتل کیا گیا، تو بتاؤ اس میں علی کے شیروں کا کیا قصہ؟ بولو یہ بھی ایک تاریخی پس منظر ہے. باقی بہت ہے دوستو، اسی لیے کہ یہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر طرف سے ہنگام ہے. دیکھو جو مقام جو مرتبہ وہ کہہ رہا تھا پاکستان کی کراس بارڈر ٹیررزم، جو عقیدے کا ٹیررزم جو وہاں کے مولوی کر رہے، خبردار ہو ان کو سننے کی ضرورت نہیں. اللہ کا کرم ہے کہ یہاں پر آج بھی حضرت مفتی قمیل احمد جیسے جید علماء کرام ہو. جامعہ یہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی جیسے، مولانا ارواح احمد صاحب جیسے لوگ، جاؤ ان سے پوچھو حقائق آپ پتا چلے گا. بس اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ قرآن میں کہتا اہل علم سے پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو. خالی بیٹھ کر کھانا کھا کر خواہ بھی بتاؤ، اپنے شیخ سے سوال کرو. وہی پیر تمہارا کام رہبری کر سکتا ہے. جس کے پاس کچھ ہو، جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو پیر مت بناؤ. پیر کا کام کیا ہے؟ دنیا میں رستے کی نہیں کرا تو آخرت میں کیا کرے گا؟ پیر اسی کو بناؤ جو مضبوط ہو. میں اپنی مارکیٹنگ کرنے نہیں بیٹھا ہوں، اسی کو بھی جاؤ، بیٹھو، دیکھو، سوچو، علم حاصل کرنے کی کوشش کرو.
کربلا کی سرزمین پر جو پہلا تیر امام حسین علیہ السلام کے قافلے پر برسایا گیا، کون تھا وہ؟ ہندوستان سے گیا تھا کوئی ہندو بھائی؟ بولیے، اسرائیل سے کوئی یہودی آیا تھا؟ روم سے کوئی عیسائی آیا تھا؟ ایران سے کوئی آتش پرست مجوسی یا فارسی آیا تھا؟ نہیں آیا تھا نا۔ صحابی رسول اشرف مبشرہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا عمرو بن سعد جب پہلا تیر حسینی لشکر پر چلایا تو کہنے لگا گواہ رہنا گواہ، پہلا تیر میں نے چلایا۔ جب بگاڑ آتا ہے نا دوستوں، بگاڑ یاد رکھو، ہر صحابی کا بیٹا توجہ طلب ہے۔ مولوی تو بہت دور کی بات، مولوی تو بہت دور کی بات، ہر صحابی کا بیٹا ہدایت یافتہ نہیں ہوتا، علی کا بیٹا ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ہر صحابی کا بیٹا متقی پرہیزگار نہیں ہوتا، علی کا بیٹا سراپا تقویٰ ہے۔ فرق محسوس کرو، فرق اس کے لیے کہ ان کی محبت رہے گی تو تم کامیاب ہو۔ زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو حسین ابن علی کی محبت کو دل میں بساؤ، یاد رکھو، وہ منظر یاد کرو، کربلا کا منظر ہے۔ ہزاروں 22,000 کا لشکر جرار، امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام ایک لمحے کے لیے بھی ریلیکٹنٹ نہیں ہوئے، ہیزیٹیٹ نہیں کیا، ذری جھجک محسوس نہیں کی۔ کیوں؟ قرآن کی صراحت تفسیر بن کر آئے ہیں امام حسین، اسی لیے تو اللہ نے قرآن کو اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت کو قرآن کے ساتھ کرنے کا نبی کو حکم فرمایا۔ صراحت تفسیر قرآن کی آیت ہے۔ حضرت جنید پاشا صاحب نے وہ قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کی تھی، اسی پر میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ قربان جاؤ آزمائشوں کے اس مرحلے بار تذکرے پر اللہ نے کیا کہتا ہے اللہ؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ اللہ آزماتا اس کو، دشمن کو کہ دوست کو؟ دشمن کو تو سزا ہے نا، وعیدیں ہے نا، آزماتا کس کو ہے؟ دوست کو۔ ابراہیم دوست تھے کہ دشمن تھے؟ خلیل اللہ تھے، آزمایا کہ نہیں؟ یونس کو بھی آزمایا، اسماعیل کو بھی آزمایا، آزماتا کس کو ہے؟ دوست کو۔ اور دوست کے عربی میں معنی کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ بلی۔ اور جو بلیوں کا سردار ہو، کائنات کے سارے بلیوں کے سر کا تاج ہو، وہ امام حسین کی ذات ہے۔ اب کیسے آزمایا؟ اللہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ آزماتا ہے خوف کے ذریعے، وَالْجُوعِ بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال کے نقصان کے ذریعے، وَالْأَنفُسِ جان کے ذریعے، وَالثَّمَرَاتِ اولاد کے ذریعے، پھلوں کے ذریعے۔ کربلا کے منظر میں دیکھو، مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت تو کربلا سے کئی سال پہلے، تو وہ 40-50 سال پہلے، 50 سے زائد سال پہلے اس کا نزول ہوا، لیکن اس کی تفسیر کربلا میں سمجھ میں آئی۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے بھوک سے آزماؤں گا۔ امام حسین نے فرمایا، عرض کیا مولا کیوں آزماؤں؟ حسین دیکھنا ہے کہ تجھے بھوک پیاری ہے کہ تیرا رب پیارا ہے۔ توجہ ہے، توجہ ہے، رمضان میں ہر مسلمان حسینی کردار ادا کرتا ہے۔ بولو کیوں بھوکے رہتے ہو؟ انعام چاہیے، سرٹیفکیٹ چاہیے، تمغہ چاہیے، کسی کی طرف سے کوئی ایوارڈ چاہیے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں؟ نہیں، ہمیں تیری رضا چاہیے۔ کیا چاہیے؟ اللہ تیری، بولو تیری رضا چاہیے۔ تو امام حسین نے کربلا میں جو روزہ رکھا وہ کسی تمغے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ دنیا میں کوئی کسی نے ایسا روزہ ہی نہیں رکھا۔ امام حسین نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا خوف سے آتا ہوگا، مولا آزما لے، تو نے یونس کو بھی مچھلی کے پیٹ میں خوف کے ذریعے آ دیا۔ جب کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو خوش ہوا اور نجات عطا فرمائی، کلمات ان کی زبان پر دیے۔ مولا خوف سے آزمائے گا، علی کا بیٹا، نبی کا خون ہوں،
اے اللہ تیری رضا ہر خوف برداشت کر لے. دیکھو ذرا سوچو کیسا خوف کا عالم رہا ہو. آپ کی بھی مائیں ہیں، بہنیں ہیں. ذرا سوچو اگر آج کے اس دور میں کوئی ہماری بہنوں کی ردائیں چھین لے، ہم برداشت کر سکیں؟ ہم تصور سے کام اٹھاتے ہیں. جنتوں کا سپنا ہے وہ لوگ، آپ اپنی توانائی لگا دو گے نا ساری کی ساری، لیکن کربلا میں امتحان مقصود ہے، امتحان. اور اللہ امام حسین کا مقام اتنا بلند فرمانا چاہتا ہے کہ کل کے دن کوئی للو پنجو اٹھ کر یہ نہ کہے، کوئی ملا یا مولوی اٹھ کر یہ نہ کہے، کوئی محدث یا فقیہ اٹھ کر یہ نہ کہے کہ یہ قربانی تو ہم نے بھی دی. حسین ابن علی نے خوف کے ذریعے آزمائے گئے، کامیاب. بھوک کے ذریعے، بھوک کی شدت ہے، کامیاب. پیاس کے ذریعے کامیاب. نقصان کے ذریعے کامیاب. میری رضا کے لیے سب کچھ قربان ہے. اولاد علی اصغر کے گلے پر تیر چلا اور پار ہو گیا. حسین نے اف نہیں کہا، ایسے خون لیا آسمان کی طرف اچھال دیا اور کہا مولا حسین کامیاب ہو گیا. جیسے حسین کا بابا کامیاب ہوا تھا ویسے حسین کامیاب ہوا. یہ صبر، یہ استقامت، یہ حوصلہ، یہ امام حسین کا نام عطا کرتا ہے. امت مسلمہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نسلوں کا تحفظ ہو، تم چاہتے ہو کہ کل کے دن کوئی یزید کسی گلی سے، کسی سڑک سے، کسی نکڑ سے نکل کر آئے اور اگر تمہارے گھر پر حملہ کرے تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ بزدلوں کی طرح تمہاری اولاد بیٹھی رہے؟ نہیں، اس کے ہاتھ کاٹ کر اپنی ماں بہنوں کی، بیٹیوں کی عصمت و عفت کی حفاظت اگر کروانا چاہتے ہو تو اپنی اولاد میں حسینی کردار کی روح کو پھونکنا پڑے گا. امام حسین کے ذکر کی مجلسوں کو اور محفلوں کو سجانا پڑے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر پرسہ پیش کرنا ہے، یا رسول اللہ آپ نہیں کس واقعے سے قبل روتے تھے رسول اللہ، انہی کی پیروی میں ہم بھی اب آنسو بہاتے ہیں. آنسو ہم کمزوروں کی طرح نہیں بہاتے. جب عشق صادق ہوتا ہے نا تو بندہ روتا ہے. جب محبت ہوتی ہے نا بندہ روتا ہے. کسی کے باپ کو 5, 10, 20 سال چلے گئے نا بندہ روتا ہے. اگر سچی محبت ہو، اگر ماں گزر گئی ہو زندگی بھر روتا ہے. قبر تک اس کا غم ساتھ لے کر جاتا ہے. تو ذرا سوچو مسلمانوں، جس نبی نے تم سے اتنی محبت کی اور جس نبی نے اپنے شہزادوں سے اتنی محبت کی کہ شہادت سے پہلے رویا کرتے تھے حضور، تو کیا تم شہادت کے بعد نہیں روگے؟ یہ ہرگز رافضیت کا طریقہ نہیں ہے. یاد رکھو یہ عین سنت مصطفیٰ ہے. حسین ابن علی کا جب ذکر آئے، جب محفل آئے تو دل کو گرماؤ اور ٹٹول کر دیکھو کہیں کوئی یزید گھس کر تو نہیں بیٹھ گیا. اگر بیٹھ گیا ہے تو اتنی کثرت سے امام حسین کی یاد مناؤ کہ وہ یزید کو گھٹن ہو اور وہ نکل جائے یا تو اس کا کام تمام ہو جائے. دوستو، مسلمانوں، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے. یقیناً امام حسین سے محبت، وارفتگی، وابستگی کا آپ نے مکمل ثبوت عطا فرمایا. اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کی نسلوں میں امام حسین کی محبت کو فروزاں رکھے. پروردگار آپ حشر حسینی غلاموں میں فرمائے. جتنے یہاں پر حاضرین ہیں اور جتنے جلسے کے معاورین ہیں، وسیم القصیری قادری ہیں، اعظم قادری ہیں، اسد محی الدین صاحب ہیں اور ان کے جتنے رفقا ہیں جنہوں نے اس جلسے کو منعقد کیا ہے، وابستگان سلسلہ ہیں اور مشائخ کرام ہیں، سیاسی قائدین ہیں، کہ جتنے لوگ یہاں پر جمع ہیں، میں ان سب کے لیے آج کی اس مقدس رات میں امام حسین کے سب کے اور تصدق کی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سب کی حاضری کو کربلا میں قبول فرمائے. پروردگار بیٹھے یہاں پر ہے تو قادر مطلق ہے، ہمارا نام کربلا میں بیٹھنے والوں میں شامل فرما دے. امام حسین کے لشکریوں میں ہمارا نام شامل فرما دے. حضرت ملک کی غلامی ہمارے نوجوانوں کو عطا فرما دے. حضرت عباس کے جیسی شجاعت ہمارے نوجوانوں کو عطا فرما دے. حضرت علی اکبر کی جوانی اور ان کا کردار ہمارے جوانوں کو عطا فرما دے. حضرت علی اصغر کا حوصلہ ہمارے شیخار بچوں کو عطا فرما دے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر کا صدقہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو عطا فرما دے. بی بی سکینہ کی سسکتی ہوئی آہوں کا صدقہ عطا فرما دے. علی اکبر کی جوانی کے لٹنے کا صدقہ عطا فرما دے. حضرت عباس کے
ہوئے شاموں کا صدقہ عطا فرما دے، نبی کے تمام خانوادے کا صدقہ عطا فرما دے۔ اے اللہ آج کی رات ہم اہل بیت اطہار کے صدقے تصدق اور یہ مبارک وسیلہ لے کر تیری بارگاہ میں آئے ہیں، جس وسیلے کو تو رد نہیں کرتا، قدرت فرشتے کی تو دعائیں اسی وسیلے سے قبول فرمائی ہے۔ اے اللہ ہم وہی وسیلہ لے کر تیری بارگاہ میں ہیں، یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں ہمارے رشتہ داروں میں اقربا میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ مسلمان بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جن کے کاروبار ہیں ان کی تجارت میں خوب برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں اگر کوئی بے عمل ہے تو اسے عمل صالح متقبلہ کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار مسلمانوں میں جو باعمل ہیں ان کے عمل میں اخلاص عطا فرما، للہیت عطا فرما۔ اے اللہ حسین ابن علی کے اس آخری سجدے کا تجھے واسطہ ہے، اے پروردگار مسلم نوجوانوں کو نماز کا پابند بنا، نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو نماز نہ پڑھتے ہوں انہیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو نماز پڑھتے ہوں ان کے سجدوں میں شوق عطا فرما، ذوق عطا فرما، اخلاص اور الہیت عطا فرما، تیری سچی پکی محبت عطا فرما، تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما، تیرے نبی اور نبی کی یاد میں دھڑکنے والا دل عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت و عصمت و عفت و حرمت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار ہماری بچیوں کو فتنہ ارتداد سے محفوظ فرما۔ تجھے سیدہ زینب کا واسطہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا واسطہ ہے، بی بی سکینہ کا واسطہ ہے، اغیار کے دانے فریب میں بچنے سے ہماری بچیوں کی حفاظت فرما، انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نوجوانوں کو علی اکبر کی جوانی کے صدقے پاک باز بنا، نیک بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، دنیا و آخرت میں کامیابیاں اور کامرانیاں سرفراز فرما۔ اے پاک پروردگار یہاں پر جتنے حاضرین ہیں جن کے دلوں میں جو مرادیں ہیں تمنائیں ہیں پوری فرما۔ اے پاک پروردگار جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمریں دراز فرما، جن کے ماں باپ اس دنیا سے گزر گئے ہیں اہل بیت اطہار کے صدقے تصدق کی مغفرت فرما، جنت میں اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں مسلمانوں کے قبرستانوں پر عذاب کا نزول ہو رہا ہے، شہدائے کربلا کا تجھے واسطہ ہے، اس عذاب کو تیری رحمتوں سے تبدیل فرما۔ انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما، محبت عطا فرما، اخوت عطا فرما، غربا کی، مساکین کی، مفلوق الحال لوگوں کی ہمیں خدمت کرنے کا حوصلہ عطا فرما، توفیق عطا فرما، خدمت کے وسائل عطا فرما، خدمت کرنے کے ذرائع عطا فرما۔ اے پاک پروردگار جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں مسلمانوں کی امداد فرما، ظلم و تشدد اور بربریت کا شکار اقتائی عالم کے مسلمان ہیں، عراق کے مسلمان پریشان ہیں، یمن کے مسلمان پریشان ہیں، فلسطین کے مظلوم مسلمان پریشان ہیں۔ مولا جہاں کہیں مسلمانوں کو ظلم و بربریت ہو رہی ہو مولا مسلمانوں کی امداد فرما، رہنمائی فرما، نصرت اور اعانت فرما۔ اے اللہ اسلام دشمن طاقتوں کو کیفر کردار تک پہنچا، قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والے سویڈن کے لوگوں کو تباہ و تاراج فرما۔ اے پاک پروردگار جہاں جہاں قرآن پاک کے عظیم نسخوں کی بے ادبی اور گستاخی کی جا رہی مولا تیرا قہر وہاں پر نازل فرما، تیرا عذاب وہاں پر نازل فرما، اور ہم مسلمانوں کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کو ہمارا شفیع بنا، قرآن کو ہمارا رفیق بنا۔ اے پاک پروردگار تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلوم امت پر کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما۔ اہل بیت اطہار کی سچی پکی اٹوٹ مستحکم غلامی عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، مولا اس ملک میں امن و امان کو قائم دائم فرما، ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت فرما، ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے خانقاہوں اور ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار تجھے تیرے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واسطہ ہے، جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما۔ کربلا والوں کے صدقے تصدق کچھ مانگنے میں بھول گئے ہیں مولا اپنے کرم سے ہمیں وہ بھی سرفراز فرما، ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا
محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ المبین. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب کچھ امت کے خاطر فدا کر دیا، سب سپرد خدا کر دیا، گھر گھر سب سپرد خدا کر دیا. اس حسین بنا کو سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین. جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا، جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا، جس کو تیروں سے شہید کرایا گیا، اس حسین ابن لاکھ سلام. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین. جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو بیٹھے بچائے ستایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جس کے گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن کربلا کو سلام. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نورا من نور الله، الصلاة والسلام عليك يا قاسم نسب الله، الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله، وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وذريتك وأصحابك يا نبي الله. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر حمد مغرق، خذ يدي سهل لنا أشكالنا، خذ يدي سهل لنا أشكالنا. فسهل يا إلهي كل صعب بحربة سيد الأبرار. سهل لي قمصة نطفي بها هر الوباء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وغناهما والفاطمة. نادي علي المظهر الأجائب، تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بعزتك يا الله يا ربي، وبنبوتك يا محمد يا رسول الله عليك السلام، وبولايتك يا علي يا علي يا علي. اللهم أهدنا على محبة شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا، ولا حرمنا من بركاته في قربه حضرة مولاه، ومتنا عليه وحشرنا عليه، واجعلنا في زمرة الكلابة الفاقرة في الدين والدنيا والآخرة. يا قطب يا غوث اعظم، يا ولی روشن ضمیر، بندعام درمان دعام، جستو ندارم دستگیر،
بردرے درگاہ والا ساجدم اے آفتاب خاطر ناشاد راکن شاد یا پیران پیر یا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی شیخ اللہ المدد باذن اللہ مدد کن فی سبیل اللہ وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تمام پولیس ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے اور بالخصوص اس علاقے کے MLA صاحب سید احمد پاشا خانی صاحب قبلہ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔